الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکساہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا۔ ترجمہ: تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ خدا نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو خدا گمراہ کر دے تو اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے؟ یہاں پر منافقین کا ذکر ہے جن کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان دو آراء پائی جاتی تھیں۔ اہل ایمان میں سے بعض کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، آخر یہ ایمان تو لائے تھے نا، اب ہجرت نہیں کر سکے۔ جبکہ کچھ لوگ اللہ کے حکم کے معاملے میں ان سے سخت رویہ اختیار کرنے کے حق میں تھے، چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، اور اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹ دیا ہے۔ ان کا ہجرت نہ کرنا در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ الٹے پھیر دیے گئے ہیں، یعنی ان کا ایمان سلب ہو چکا۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہوتی، عذر ہوتا تو اور بات تھی۔ پھر فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے، جن کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہو؟ ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ رستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی رستہ نہ پاؤ گے۔ جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری مہر تصدیق ثبت ہو چکی، اس کے لیے پھر کون سا رستہ باقی رہ جاتا ہے؟ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ترجمہ: وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ خدا کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں، ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا۔ اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔ یعنی یہ منافق لوگ تو اپنے کفر پر ایسے جمے ہوئے ہیں کہ خود تو اسلام قبول نہیں کیا، اور چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی ان کی مثل کافر ہو کر ان کے برابر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ تو اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جب ہجرت کا حکم آ گیا کہ مکے چھوڑ کر مدینے جانا ہے، تو ہجرت گویا اب ان کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ بن گئی۔ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مومن نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ پیٹھ موڑ لیں اور ہجرت نہ کریں تو پھر ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یعنی وہ اگر ہجرت نہیں کرتے جو ان پر فرض کر دی گئی ہے تو پھر وہ کافروں کے حکم میں ہیں، اور چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں تم انہیں جہاں بھی پاؤ پکڑو اور قتل کر دو۔ اور پھر فرمایا کہ اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی مددگار مت بناؤ۔ گویا جب تک وہ ایمان قبول کر کے اپنا وطن چھوڑ کے تمہارے پاس نہ چلے آئیں، اس وقت تک ان کو دوست نہ بناؤ، نہ اپنے کسی کام میں ان کو دخل دو، اور نہ ان کی حمایت اور اعانت کرو۔ اگر وہ ایمان اور ہجرت کو قبول کر لیں تو وہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، اور اگر قبول نہ کریں تو ان کو قید کرو اور قتل کرو جہاں پاؤ، اور اجتناب کلی رکھو اور ان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔